تیرہ بڑے اولیاء اللہ کی قرآنی استخارہ آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ ہر بندہ کر سکتا ہے، آسان سا استخارہ ہے، نہ پڑھنا ہوتا ہے، نہ اس کے لیے خواب دیکھنا ہوتا ہے، بھائی قرآن مجید سے مشورہ ہوتا ہے۔ بندہ خود کر سکتا ہے، جس کام میں کسی بندے کو مشکل ہو بندہ کھول دے، عورت ہو مرد ہو بچہ ہو، گھر میں بھی کر سکتا ہے، مسجد میں بھی کر سکتے ہو، دکان میں بھی کر سکتے ہو۔ بھائی ہمیں اپنے بزرگوں نے اجازت دی، ہم آپ لوگ کو اجازت دیتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ کبھی کبھی لوگ کمنٹ میں خصوصی اجازت مانگتے ہیں، تو ان کو بھی اگر کمنٹ کر لے ہم خصوصی اجازت دے دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کون سا استخارہ ہے؟ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ مانا بندہ مشورہ کرتا ہے طلب خیر کے، کہ اس کام میں میرا خیر ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ ہے، بندہ چاہتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا نہیں۔ دکان لگاتا ہے، چاہتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح نوکری کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا نہیں، تو آپ استخارہ کر لو۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید وضو بناؤ، وضو کے بعد قرآن مجید اٹھا لو۔ جب آپ نے قرآن مجید اٹھا لیا، بند کرو قرآن مجید کو ایسا۔ آپ نے قرآن مجید کو بند کیا ہوا ہے، 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم 3 دفعہ پڑھ لو۔ اس سورۃ فاتحہ کے 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل کو بخش دو۔ جب آپ نے بخش دیا، صدقہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اپنا قرآن مجید کو کھول دو۔ آپ نے قرآن مجید کو کھول دیا، آپ کی جس کام میں آپ مشورہ کرتے ہو، یعنی آپ رشتے کے لیے آپ مشورہ کرتے ہو کہ یار اس میں خیر ہے یا شر ہے، نوکری کے لیے کرتے ہو، کاروبار کے لیے کرتے ہو، جو کام آپ کا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، یہ سوچ یار اس ڈاکٹر کے پاس جانا میرے لیے خیر ہے یا اس ڈاکٹر کے پاس جانا میرے لیے خیر ہے۔ 2 منٹ کا استخارہ کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو مشورہ دے گا، آگے آپ کو بڑا زبردست آسانی ہو جائے گی۔ جب آپ نے اس قرآن مجید کو کھول دیا، تو آپ ایک کام کرو، دائیں طرف جو بھی قرآن مجید ہو، 12 لکیر والا ہو، 13 لکیر والا ہو، 16 لکیر والا ہو، 15 لکیر والا ہو، آپ کے قرآن مجید کے 2 صفحے آ جاتے ہیں، ایک دائیں صفحہ آ جاتا ہے، ایک بائیں صفحہ۔ آپ دائیں صفحے میں لفظ خا، جس سے خیر لکھا جاتا ہے، چیک کرو کتنا دفعہ آیا ہوا ہے۔ تمام لکیروں میں 20 دفعہ آیا ہے تو لکھو 20۔ بائیں طرف چیک کرو، تمام لکیروں میں جتنے بھی لکیر والا قرآن مجید ہے، اس پہ لفظ شین چیک کرو۔ اگر دائیں صفحے کی لفظ خا بائیں صفحے کی لفظ شین سے زیادہ ہو تو اس کام میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اگر بائیں صفحے کی لفظ شین دائیں صفحے کی لفظ خا سے زیادہ ہو گیا تو آپ سمجھو کہ اس کام میں میرے لیے شر ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، اگر خا زیادہ ہے تو خیر ہے دائیں صفحے میں، اگر شین زیادہ ہے بائیں صفحے میں تو اس کام میں شر ہے، اس کام کو چھوڑ دو۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، مختصر 1 منٹ کا۔ ہمارے ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ میں بچے کو نوکری کے لیے میں نے یہ استخارہ کر دیا کہ اس نوکری میں خیر ہے نہیں، تو شین آیا، میں نے نوکری نہیں چھوڑی، بچہ چلا گیا، نوکری کر دی۔ کیا ہوا، اس پہ دشمنوں نے حملہ کیا، 10 سال بچے نے نوکری کی، دشمن نے اس پہ حملہ کیا، اس نے مقابلہ نہیں کیا، بچہ میرا شہید ہوا نوکری میں۔ جب شہید ہوا، اس کے آئی جی کے پاس جب کیس آیا، آئی جی نے کہا کہ اس کے بچے نے مقابلہ کیوں نہیں کیا، 4 بندے اور بھی تھے اس کے ساتھ، کہ بھائی دشمن جب اس کے مورچے پہ آ گئے، مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ تو آئی جی نے اس چاروں کو ڈسمس کر دیا، پینشن نہیں دیا۔ ابھی دیکھو، پہلے اس نے استخارہ کیا تھا، اس استخارے میں شر آیا تھا، شر یہ ہے بچہ بھی چلا گیا، پینشن بھی چلا گیا، دونوں نقصان ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، جب آپ کو قرآن مجید کا استخارہ کر دیا، جب خا آیا، مشکلات تھے راستے میں، سمجھو کہ بھائی مشکلات عارضی ہے، ہمارے آگے جو مسئلہ آنے والا ہے اس میں بڑا خیر ہے۔ اگر آپ کو شر آیا، ابھی راستے میں آسانیاں آ گئی، ادھر شین زیادہ تھا، راستے میں آسانی ہے، پھر بھی سمجھو کہ بھئی یہ آسانی جو ہے خطرے کی علامت ہے۔ بس جب خیر آیا، قرآن مجید سے مشورہ ہے تو خیر پہ عمل کر دو۔